الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت علامہ سید محمد درانی میاں اشرفی جیلانی صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، مولانا مسعود حسین مشتری صاحب، مولانا حیدر آغا صاحب، مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، مولانا انور نظامی صاحب، جلسہ رحمت اللہ عالمین کے صدر استقبالیہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، صدور و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل شہر حیدرآباد میں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں مقامات پر میلاد النبی کے جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ میں پھر سے آپ تمام سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً جلوس نکالیے، مگر یاد رکھیے کہ جلوس جو ہم نکالنے جا رہے ہیں کل، اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ ہمارے طاقت کا مظاہرہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم دنیا کو اپنی طاقت نہیں دکھا رہے ہیں، بلکہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جلوس اس لیے نکال رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں نکل کر موٹر سائیکل یا گاڑی میں بیٹھ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے کل، بلکہ ہم عشق کا مظاہرہ کریں گے۔ کل کا جلوس جو ہوگا، میری نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست ہے کہ باوجود علماء اکرام کے بار بار آپ کو سمجھانے کے کہ اس جلوس میں آپ ہرگز ایک دوسرے پر رنگ مت پھینکیے، اپنے چہروں پر رنگ مت لگائیے، مگر اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ کے نعرے تو لگا رہے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے پر رنگ بھی پھینک رہے ہیں۔ میں پھر سے آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام غیر اسلامی چیزیں جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جب جلوس نکلے تو اغیار جب اس کو دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا جلوس ہے۔ اگر امتی اس طرح ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہا ہوگا تو اس کے آقا کا مقام اور بلند مقام کیا ہوگا۔ اس بات کو خیال رکھیے کہ کل جلوس میں کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کے کسی کو تکلیف پہنچانے والے نعرے نہ لگائیں۔ ایڈمنسٹریشن کا پورا تعاون کریے،
اور پرامن رکھیے اس دن کو۔ ہم رحمت للعالمین کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، ہم زحمت کے مظاہرے نہیں کریں گے۔ میں پھر سے خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص ڈسپلن کا مظاہرہ کریے۔ اگر ظہر کی اذان ہوگی تو رکیے، نماز پڑھیے۔ جلوس ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجیے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جو ہم کو ہمارے رشتے سے جوڑتی ہے۔ ایمان کا رشتہ ہے، وہ نہ ٹوٹے۔ اور جو وقت دیا گیا اسی وقت میں اپنے جلوس کو ختم کریے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ سید محمد نورانی اشرفی جیلانی صاحب کا کہ آپ نے ایک لمبا سفر طے کر کے حیدرآباد کی سرزمین کو تشریف لائے۔ آج کے اس جلسے رحمت للعالمین سے ایک بصیرت اور فروز خطاب کیا۔ میں آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنی سردی کے باوجود بھی آپ لوگ اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو صرف الفاظ ہی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی یہاں پر حاضری کو اور جمع ہونے کو اللہ قبول کرے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو بصیرت و فروز علماء کرام کے خطابات کو ہم نے سنا۔ اگر اس لاکھوں کے مجمع میں سے اگر صرف 10 نوجوان آج کے اس جلسے سے جب گھر کو واپس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ نہیں میں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاؤں گا اور اچھائی کی طرف اور معاشرے کی اچھائی کے لیے کام کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جلسہ کرنے کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد میں کامیابی کو حاصل کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک اور رمضان کے مہینے کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو رمضان، قرآن، زکوٰۃ یہ تمام چیزیں ہم کو نہیں ملتی، اور اگر ملی ہیں تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ حدیث قدسی کو انہوں نے بیان کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ علماء کرام نے، میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوانوں، علماء کرام نے لکھا ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیا، دماغ دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، کان دیا کہ وہ آواز کو سنے، اللہ نے انسان کو ایک دل دیا۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کرو گے۔ اور کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انسان، میں نے تجھے دماغ دے کر تجھ پر احسان کیا کیونکہ تو اس کے ذریعے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آنکھ اور بینائی دے کر انہیں کہا کہ میں نے تجھے بینائی دی تاکہ تو اس بینائی سے میرے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
جشن رحمت اللہ عالمین کا یہ جلسہ ہے، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میلاد نامے میں لکھا۔ محدث دکن ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ جس کا انتقال ہوا وہ گناہگار ہے، اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، اور اس کی لاش کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ موسیٰ آپ جائیں، جبریل علیہ السلام کا اللہ حکم فرماتا ہے کہ جا کے حضرت موسیٰ کو پیغام دو کہ وہ جائیں اس مقام پر جس جگہ پر اس شخص کی لاش کو گھوڑے پر رکھا گیا ہے، جائیں اور جا کر اس کی نماز پڑھیں، اس کی نماز پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ اس مقام پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ گناہگار ہے۔ ماجرا پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ موسیٰ یہ گناہگار صحیح، اس نے گناہ کیا، مگر اس نے ایک مرتبہ توریت کو پڑھا، اور جب توریت میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ نام محمد کو پڑھتا تھا اور اپنے چہرے پر اس کو مسلتا تھا، رگڑتا تھا۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پڑھا، توریت میں پڑھا، گناہوں میں زندگی گزار دی، اور جب اس کی موت ہوئی تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ گناہگار ہے، مگر اللہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نام محمد سے محبت کرتا ہے، میں اس کی مغفرت کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور علماء کرام نے صحیح فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ایک انقلاب ہے، اور اسی لیے علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ، ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے 4 مرتبہ چیخا اور رویا۔ ایک مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسری مرتبہ جب اس کو بلندیوں سے پستی کی طرف پھینکا گیا، تیسری مرتبہ وہ خوب چیخا اور رویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ اور اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در ثمین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد ہر سال 12 ربیع الاول کے دن کھانا پکاتے اور غرباؤں میں اس کو تقسیم کرتے۔ ایک وقت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسا آیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، صرف 2 آنے تھے یا اتنے پیسے تھے کہ اس سے انہوں نے بنے ہوئے چنے خریدے اور برکت کے اصول کے لیے 12 ربیع الاول کے دن اس کو بانٹ دیا غرباؤں میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کا واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے اس بھنے ہوئے چنوں کو غریبوں میں بانٹ دیا تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اور خواب بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ، کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے اس کو غریبوں میں بانٹ کر بہت اچھا کام کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ رسالہ ہفت مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد کی محفل میں شرکت کرتا ہوں اور برکت کے حصول کے لیے اس میں جاتا بھی ہوں۔ تو کل جب جلوس نکالا جائے گا اس چیز کو مد نظر رکھیے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک انقلاب تھا، اور تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ سوائے انبیاء السلام کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی لوگ نکلے جو انقلاب کی بات کیے وہ انقلاب نہیں برپا کیے، بلکہ عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، تباہ و بربادی محلات میں اور جگہوں پر لے کر آئی، پانی کے ڈیموں کو برباد کر دیا، اناج خانوں کو تباہ و برباد کر دیا، عورتوں کی آبرو لوٹ لی، دانے دانے کے لیے پانی کے لیے انسانیت کو محتاج کیا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جو کل تک رو رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے، یتیم تسکین پا رہے تھے، جو عورتیں بیوہ تھیں ان کو ایک نیا حوصلہ اور ہمت ملا، جو کل تک شراب پیتے تھے انہوں نے شراب کو ترک کیا اور توحید کے نشے میں مست ہو گئے، جو کل تک لوگوں کی جانیں لیتے تھے وہ انسانیت کے محافظ بن گئے۔ نوجوانوں، اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت حق دی، اگر اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کریں گے تو کلیجہ کانپ جائے گا، کلیجہ کانپ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کبھی پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا تو کبھی جسم مبارک پر کیچڑ ڈالا گیا، اونٹ گھری ڈالی گئی، طائف سے واپس آ رہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانوں سنو، طائف سے واپس آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، 3 میل تک پتھر برسائے گئے۔ نوجوانوں سنو، جب تم کل جلوس نکال رہے ہو رحمت اللہ علیہ کی غلامی کا ثبوت دو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعب بن ابی طالب میں 3 سال سماجی بائیکاٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھانے کے لیے محتاج ہو گئے۔ تاریخ اسلام ہم تمام کو پکار کر کہہ رہے نوجوانوں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جو مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ہم پر برسائے گئے تھے، ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ظالموں کے گھر میں اسلام گھس گیا۔ جو لوگ ظلم کرتے تھے، یہ اللہ کا کام دیکھیے کہ ظالموں کے گھروں میں اسلام گھس گیا۔ جن کے دل تاریک تھے، اسلام کی وجہ سے ان کے دل منور ہو گئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے وہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور نوجوانوں، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، میری آواز جہاں تک اللہ پہنچا رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اگر کسی حصے میں یا دنیا کے ہر مقام پر اگر اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مکہ میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر ظلم کیا، اتنا ظلم کیے، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ خود اسلام کو قبول کیے۔ تو نوجوانوں، صبر کا دامن مت چھوڑو، استقامت کو قائم رکھو، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے ہم دنیا کے دل جیتیں گے۔ میرا یقین اور یقین کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ظلم کرنے والے جس طرح مکہ کی سرزمین میں اسلام کو قبول کیے، تم دیکھو گے انشاءاللہ تعالی اگر ہماری زندگیوں میں یہ پورا نہیں ہوا تو آنے والی نسل دیکھے گی کہ ہاں یہ کل تک ظلم کرنے والے تھے مگر آج اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہیں۔ نوجوانوں، آج دنیا ایک انقلاب کو دیکھنا چاہتی ہے، نوجوانوں آج دنیا روحانیت کے لیے تڑپ رہی ہے، اور روحانیت کیا ہے؟ جو قرآن اور سیرت میں ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو میری اس بات کو کہ دنیا ایک انقلاب کے لیے تیار ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تم اوروں کے راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اوروں کے راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ تم کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ تم اوروں کے راستے کو تبدیل کرو اور ان کو اسلام کے دامن میں لے کر آؤ۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، کبھی کبھی میں بھی یہ سوچتا ہوں
کہ راستے بدل دینے کی بات بہت لوگ کرتے ہیں، مگر راستہ ہم نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ ہم نے علماء کرام کی زبان سے، ان کے بصیرت افروز خطابات سے اس واقعے کو سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک راستے سے گزرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کچرا ڈالا جاتا تھا۔ میں ہر بار یہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی راستہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی راستے سے کیوں جاتے تھے؟ تو کسی ایک عالم دین نے مجھے سمجھایا کہ اسدالدین اویسی سنو، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچرا ڈالنے والے تھے، دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی ہاتھ آپ کے سلام کے لیے اٹھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ اس لیے نہیں بدلا کیونکہ امت پر اگر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ برسائے جائیں گے، اگر ہمارے گھر جلائے جائیں گے، ہم کو مارا اور پیٹا جائے گا، ہماری جانیں لی جائیں گی، تو پھر امت کہیں راستہ بدل نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی نوجوانوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا راستہ نہیں بدلیں گے، بلکہ قرآن کریم کے اس آیت کو یاد رکھو نوجوانوں کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ یہ حکم فرما رہا ہے ایمان والوں سے۔ لوگ آج ہندوستان میں نوٹ بندی کے نام پر انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو جو نوٹ بندی کے نام پر انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ انقلاب نہیں آئے گا۔ آج اگر تم حاکم ہو تو کل تم محکوم ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ آج تمہارے پاس اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ یہ نوٹ بندی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مگر قرآن میں اللہ جو فرما رہا ہے کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو دنیا کے سامنے بعض لوگ تھیوریٹیکل طریقے سے اسلام کو سمجھاتے ہیں، مگر ہمارے اسلاف نے پریکٹیکل طریقے سے دنیا کو اوروں کو اسلام سمجھایا۔ وہ جب چلتے تھے تو لوگ بولتے تھے کہ اسلام چل رہا ہے، وہ جب بولتے تھے تو دنیا کہتی تھی کہ اسلام بول رہا ہے۔ ان کے گفتار میں بھی اسلام تھا، ان کی زبان میں بھی اسلام تھا، ان کے کردار میں بھی اسلام تھا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو اسلام بتایا۔ جب ہماری عادت اور اعمال اسلام کے سانچے میں ڈل جائے گی تو یقیناً دنیا اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے گی اور مانے گی۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، جب ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے اور پھر اسلام کا نام لیں گے تو دنیا ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گی۔ جب اپنی نظروں کو ہم غیر اسلامی اور گناہوں سے نہیں بچائیں گے تو دنیا اسلام کا نام کیسے لے گی نوجوانوں؟ جب ہم اپنی کانوں میں بے حیائی کے نغموں کو سنیں گے تو بتاؤ مسلمانوں دنیا کیسے اسلام کے قریب آئے گی؟ جب ہماری زبانوں پر فلم سٹاروں کے نام ہیں، جب ہماری زبانوں پر نئی پکچر آنے والی ہے اس کا نام ہے، تو نوجوانوں جب تمہاری زبانوں پر اس طرح کے کلمات ہوں گے تو لوگ اسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ نوجوانوں تم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ اگر آج تم کسی کے بیٹے ہو تو اپنے باپ سے اچھا رہو، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ اگر تم شوہر ہو تو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، اگر تم باپ ہو تو اپنی بیوی اور اولاد سے اچھا سلوک کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اگر آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو میں ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں
کہ اگر داماد ناراض ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سیدھا کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں. اسلام اس بات کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جا کر بات کرو، یہ شادی کے رشتے کو بچاؤ. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ کے پاس گئے، شہزادی جنت سے ملنے گئے اور پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ تو شہزادی جنت نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراض ہو کر مسجد میں آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو گئے، دیکھا کہ شیر خدا حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں اور مٹی آپ کے کپڑوں کو لگ رہی ہے. سنو دنیا والوں، جو ناراض ہو جاتے ہیں اپنے داماد سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹھی آواز میں حضرت علی کو پکار رہے ہیں، اے ابو تراب، اے ابو تراب، اے ابو تراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر ابو تراب، ابو تراب کہہ رہے ہیں اور ان کو لے کر بی بی فاطمہ شہزادی جنت کے گھر کو آتے ہیں. تو یاد رکھو، اگر کوئی سسرا اپنے داماد کے گھر کو جاتا ہے تو کوئی اس میں انانیت نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کے سامنے، شہزادی جنت کے سامنے اپنے دامادوں کی تعریف کرتے. کیوں کرتے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے کہ ان کے دل میں ان کے شوہروں کی محبت اور عزت میں اور اضافہ ہو جائے. نوجوانوں، تمہاری زبانوں پر، تمہاری سوچ اور فکر میں صرف فلم سٹار کی کہانیاں ہیں. کاش تم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے تو تم کو سیرت نبوی پکار پکار کر کہتی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر کو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عثمان ذو النورین کے بال دھو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا اچھا دھونا، یہ میرے تمام صحابیوں میں سے وہ صحابی ہے جس کے کردار، اخلاق مجھ سے مشابہ کرتے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ان چیزوں کو یاد رکھیے. جن کے پاس اولاد ہے، اولاد سے محبت کرو. اکثر یہ دیکھنے میں آتا کہ جس کے پاس اللہ نے دولت دی، ان کو خوب دولت دی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچہ 10 یا بچی ہے، بچہ 10-11 سال کے ہوتے ہیں تو ہاسٹل میں ڈال دیتے ہیں. نہیں میرے دوستو، یقیناً اللہ تم کو، تمہاری دولت کو سلامت رکھے، تم کو اللہ اور دولت دے، مگر اولاد پر محبت کرنا بھی اولاد کا حق ہے. کم عمری میں اولاد کو تم دور کر دو گے تو اولاد محبت کیا ہے نہیں جانتی. یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے ہاتھ کو چومتے، ان کو گود میں اٹھا لیتے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابی رسول نے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ رحمت ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیدہ ہو گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو، اسلام کو اگر ہم کو غالب کرنا ہے، اگر اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے، تو ہم کو ہر طرح سے اپنے آپ کو ایک ماڈل بنا کر پیش کرنا کہ دیکھو یہ اسلام ہے. مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماڈل نہیں بنائیں گے، ایک کمزور غلیظ ناچنے گانے والوں کو ہم اپنا ماڈل بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیکھو اس کی نئی تصویر آئی، کیا مسل بنایا اس نے، کیا اچھا دکھ رہا. نہیں میرے بھائی، یہ خبر میں کام آنے والا نہیں ہے. جو چیز کام میں آنے والی ہے وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو ایک ماڈل بناؤ. تم بہترین ماڈل بنو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ جب چلتا ہے تو اسلام چل رہا ہے، جب یہ بولتا ہے تو اسلام بولتا ہے، اور جب یہ کسی کے لیے کھڑے ہو کر مظلوموں کی بات کرتا ہے تو ہاں یہ دین کی بات کر رہا ہے. یہ رول ماڈل ہم کو بننا پڑے گا. اور خاص طور سے آج کے اس دور میں
ڈی مانیٹائزیشن یعنی 500 اور 1000 کی نوٹ ختم ہونے کے بعد میں بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ہر گھر میں تکلیف ہے. ہندوستان کے 90% بلکہ 95% گھروں میں تکلیف ہے. اس میں کوئی مسلمان، ہندو، دلت، آدیواسی کا نہیں معاملہ، ہر گھر میں تکلیف ہے. ایک ظالم حکمران نے اپنی انانیت کے لیے اور اپنی جھوٹی شہرت کے لیے تمام ہندوستانیوں کے گھروں میں بربادی مچا دی. تمام ہندوستانیوں کے گھر میں بربادی مچا دی. مگر میں تم کو کیا کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بندی کی وجہ سے 500 1000 کی نوٹ جانے سے یقیناً تکلیف ہے میرے بھائی. میں جانتا ہوں کہ ہم 2000 روپے کے لیے 6 گھنٹے ATM کے پاس کھڑے رہتے ہیں. ہماری محنت کی کمائی کے لیے ہم کو 24,000 نہیں ملتے، 10,000 ملتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والے کیسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. میں جانتا ہوں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کی زندگی ایک عذاب بن چکی ہے. میں جانتا ہوں کہ جو آٹو چلانے والا ہے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ جو مالک مکان ہے کرایہ دار کے پاس پیسے نہیں ہے کرایہ ادا کرنے کے لیے. ترکاری کی مارکیٹ ہو یا فروٹ کی مارکیٹ ہو، وہاں پر قیمتیں ختم ہو چکی. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد کرو اپنی تاریخ کو. بتاؤ اس ظالم کو کہ دیکھ تو نے ظلم کیا اور ہم تیرے ظلم کا شکار نہیں ہوں گے. ہم محبت کو دنیا میں عام کریں گے، ہم اسلام کے پیغام کو عام کریں گے. جو دلی کے سلطنت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو نمرود اور فرعون اور یزید کا جانشین سمجھ رہا ہے، ہم اس کو پیغام دے رہے ہیں کہ تو نے ہندوستان کے غریبوں پر ظلم تو کیا، مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مظاہرے کریں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم کو جنت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے. اللہ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ تم دولت خرچو گے تو ختم نہیں ہوگی. بیہقی کی حدیث شریف ہے کہ اچھے اعمال کیا ہے کہ تم کسی کی مدد کر دو، اس کی دل کی تکلیف کو دور کر دو، اس کے قرضے کو ادا کر دو، اس سے اچھی بات کر دو. نوٹ بندی کی وجہ سے ہر غریب پریشان ہے، ہر مزدور پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے، ہر بچہ پریشان ہے. میں جانتا ہوں کہ ہماری کھانے کی عادتیں تبدیل ہو چکی ہیں. جو لوگ کل تک بکرے کا گوشت کھاتے تھے آج ان میں استطاعت نہیں ہے. جو کل تک بڑے کا گوشت کھاتے تھے آج ان کے پاس استطاعت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ کتنی پریشانی ہے، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کے پاس دولت ہے آج موقع ہے تم کو دنیا کے سامنے اپنا اسلامی کردار دکھانے کے لیے. جن کے پاس اللہ نے دولت دی اپنی دولت کو استعمال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان دولت مندوں سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب سفر میں جاتے تو رسول اللہ پیچھے ہوتے سفر میں. کیوں؟ کمزوروں کو پہلی سواری پر بٹھاتے، کمزوروں کو اپنے ساتھ لیتے، ان کو پہلے کھانا کھلاتے. جن کے پاس آج دولت ہے، آج ہندوستان میں سب پریشان ہے ایک ظالم کی وجہ سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا، امام احمد بن حنبل حدیث شریف لکھ رہے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا اللہ کے لیے، وہ اللہ کے غصے کو بجھاتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. یاد رکھو جس کے پاس دولت ہے مسلمانوں، ان غریبوں میں مدد کرو خدا کے لیے جو آج بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جو پریشان ہیں کہ ان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس اللہ نے دولت دی، یاد کرو عثمان ذو النورین کی اس قربانی کو کہ مدینے میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، پورا قحط پڑ گیا.
اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو 15 اونٹ آ رہے ہیں سامان کے ساتھ۔ حضرت عثمان ذو النورین نے جا کر اس میں سے 12 اونٹ خریدے، اس میں تمام کھانے کا سامان ہے۔ اور کیا کیا حضرت عثمان غنی نے؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے قدموں میں نظر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا کی۔ جن کے پاس دولت ہے، آج سنو اس گناہگار کی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ میں کوئی اچھا نہیں ہوں مگر تمہارے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج غریب پریشان ہے، مزدور پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مقاصد القلوب میں کہ جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو سخاوت دی اور کردار دیا۔ جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو بد کرداری دی اور بخیل بنایا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جس کے پاس دولت ہے اس کو استعمال کرو۔ اور اسلام میں پڑوسی کا تصور کیا ہے سنو۔ علماء اکرام نے کہا کہ تمہارے بازو 8 گھر، 22 گھر، 40 گھر، اور اگر تم آج گھر میں کھانا کھا رہے ہو تو کبھی سوچ لو اس پڑوسی کا بھوکا ہے تو کھانا دو اس کو۔ اگر تمہارے پاس دولت کم ہے مگر کھانا تمہارے پاس ہے تو دو، ایک دوسرے کو دو۔ اور یاد رکھو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ اسلام ہے۔ اور یہ مت دیکھو کہ پڑوسی ہندو ہے، یہ مت دیکھو کہ پڑوسی دلت ہے یا بیکورڈ کلاس کا ہے، وہ انسان ہے میرے بھائی۔ آج بہت تکلیف ہمارے ملک میں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایک ہی جھٹکے میں غریبوں کے پیٹ پر لات مار دی ہے۔ اور افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ میرا کیا ہے، میں تو فقیر ہوں، چلا جاؤں گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تم فقیر نہیں ہو، تم ظالم ہو، تم فقیر نہیں بن سکتے۔ تم کو کیا معلوم فقیروں کی مثال؟ فقیر کون تھے ہم تم کو بتائیں گے۔ جو پٹھے پرانے کپڑوں پر بیٹھتے تھے، ان کے جلال کا یہ عالم تھا کہ وقت کا شہنشاہ ان فقیروں کے سامنے آ کر اپنے سر کو جھکا دیتا تھا۔ وہ فقیر وہ تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سنو، سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی مگر فقیروں کے آستانے آج بھی آباد ہیں۔ وہ شہنشاہوں کے آستانے آج بھی آباد ہیں۔ شہنشاہت ختم ہو گئی مگر جس کو دنیا نے کہا یہ فقیر ہے، آج وہ فقیروں کے آستانے آباد ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا آستانہ آباد ہے۔ ہندوستان میں کئی وزیر اعظم آئے اور چلے جائیں گے، تم بھی جاؤ گے مترو انشاءاللہ، تم بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ تمہارا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے۔ تم نے ایک ہی جھٹکے میں لوگوں کو ہر چیز سے محروم کر دیا۔ اور آج وزیر اعظم بولتے ہیں کہ کل تک 100 اور 50 کی نوٹ کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ نے 86% کرنسی کو غائب کر دیا۔ ہم کو 100 بھی نہیں مل رہے، 50 بھی نہیں مل رہے، 10 روپے بھی نہیں مل رہے، نہ 20 روپے مل رہے۔ مگر جیسا کہ اکبر نے کہا، ہر روز آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں، وہ کہاں سے آ رہا؟ ہر روز ایک نئی شال ڈالتے ہیں، اسٹائل کر کے آتے ہیں۔ کسی شاعر لدھیانوی نے اچھا کہا تھا کہ ایک بادشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کا اڑایا مذاق۔ یہی کام ہندوستان کے وزیر اعظم نے آج کر دیا۔ کہاں ہندوستان کے وزیر اعظم؟ نوٹ تو دلاؤ نا، نوٹ گھر واپسی بولے تو دارالسلام سے گھر واپسی کا جواب دیا۔ اب بول رہے نوٹ واپسی، نوٹ واپسی۔
कहे की नोट वापसी बताइए आप। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि 14 लाख करोड़, जो 500 और 1000 रुपये पर 14 लाख करोड़ है, ये ब्लैक मनी कहा। 8 नवंबर की तकरीर देख लो आप, 18 मरतबा मित्रों ने ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी कहा। 6 मरतबा कहा कि डुप्लीकेट करेंसी डुप्लीकेट करेंसी। अब बैंकों में 30 दिसंबर से पहले अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए आ गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये पूरे क्या ब्लैक के पैसे हैं? 14 लाख करोड़ में से 12.5 लाख करोड़ आ गए। और आपको जानकर हैरत होगी कि आज एक गरीब परेशान है 2000 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए, 300 रुपये के लिए। सितंबर 15 और 30 के दरमियान में हिंदुस्तान के बैंकों में उस हर साल सितंबर के खत्म तक 1.5 लाख करोड़ बैंक अकाउंट में आते। इस साल 3.5 लाख करोड़ बैंकों में आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये किसकी मां का पैसा था? किसका पैसा था ये? 3.5 लाख करोड़ 15 दिन में आए, फिक्स डिपॉजिट हुए और उसके बाद 1.5 लाख करोड़ चले गए। और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे डुप्लीकेट करेंसी डुप्लीकेट करेंसी। ये 2000 की नोट जो निकाले, ये 2000 की नोट, इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। और जहां जहां संघ परिवार के लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके पास 2000 की नोट निकल गई। हर जगह उनके पास 2000 की नोट निकल गई। 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ऐलान किए, 6 नवंबर को सोशल मीडिया पे आ गया ये 2000 की नोट है। हमारे वजीर आजम ने कभी कहा कि गरीब सो रहा है और अमीर नींद की गोली चून रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ, बल्कि हो सके तो हेलीकॉप्टर भी फिरा लो, आप पुराने शहर के एटीएम के पास आकर हमारी तकलीफ देखो, मालूम होगा आपको। आओ आकर ठहरो और बोलो, आप किसी बैंक के सामने हिंदुस्तान के वजीर आजम आप खड़े होकर बोलो कि मित्रों, मैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए आपको 8 घंटे खड़ा कर रहा हूं। मैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए 120 लोग मर गए, कोई बात नहीं, मरते हैं तो मरने दो, मगर ब्लैक मनी खत्म करना है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी मां नोट निकालने के लिए गई। अरे आपकी मां गई क्यों? अगर आप इतने काबिल बेटे होते तो अपनी मां को घर में नोट पहुंचा देते आप। और हमारी मां निकलती है, हमारा बाप निकलता है, हमारे बच्चे निकलते हैं। जलसा खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि लोग घरों को नहीं जाएंगे, एटीएम के पास जाकर खड़े होंगे कि चलो 2000 रुपये में निकालना है मुझे। ये काम आप करती हिंदुस्तान के वजीर आजम। और याद रखो, आप जो लोग आज लाइन में खड़े हैं ना, मैं प्राइम मिनिस्टर, कल वोटिंग के दिन भी लाइन में खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। और याद रखेंगे मित्रों, आपने बड़ी तकलीफ दी। मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता हूं, मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता हूं। कौन सा कानून है? कौन से माइका लाल ने बनाया कानून के मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता? नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे कि देश के लिए आपको थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा, 50 दिन की कुर्बानी देना पड़ेगा। अरे तुम कैसे फकीर हो जी, 50 दिन तकलीफ दे रहे हो? कैसा फकीर है ये? क्या कोई फकीर तकलीफ देता? फकीर बोलता, अरे भाई तकलीफ देने के लिए नहीं आया मैं। आप ऐसे कैसे फकीर हैं भाई? आप बोल रहे कि मैं फकीर हूं, मैं चला जाऊंगा। कहां जाएंगे आप? फिर आप बोलते कि मेरी जान ले लेंगे। कौन लेगा आपकी जान? हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको 150 साल जिंदा रखे।
ہم اتنا چاہتے ہیں آپ کو، ہم آپ کے ویل ویشر ہیں. ہم تو 150 سال بول رہے ہیں آپ کو. آپ بھی بول سکتے نہیں 150 نہیں 200 ٹھیک ہے، آمین بول دیں گے. میری جان کو خطرہ ہے. ارے ہماری جان چلے گئی، 120 لوگ مر گئے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم کو ان کی فکر نہیں. یاد رکھو میری آپ اس بات کو کہ 50 دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، پورا 1 سال لگے گا ماحول کو سدھرتے سدھرتے، اور اللہ ہی جانتا اس ملک کا کیا ہوگا. جب تک ہندوستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ ماہرین نے کہہ دیا کہ 3% جی ڈی پی ختم ہو جائے گا. ایک جی ڈی پی کی قیمت 1,30,000 کروڑ روپئے. 3% جی ڈی پی گیا تو قریب 4 لاکھ کروڑ جی ڈی پی غائب ہو گیا. یہ 4 لاکھ کروڑ اور 8 نومبر سے 30 دسمبر تک پورے ہندوستانیوں کو نقصان ہو رہا 1,20,000 کروڑ کا. ہندوستان کے وزیر اعظم سرزمین دکن پر ایک کہاوت ہے کہ چارانے کے بندر کے لیے بارانے کی رسی کا کام کر دیا. یہ کام کر کے چھوڑ دی ہمارے متروں. ہر جگہ جا رہے ہیں، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا. مگر الحمدللہ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ جب 8 نومبر کو اعلان ہوا اور 9 اور 10 نومبر کو جو لوگ سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے آستانے پر تھے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے، پریشان ہو گئے، تو ایک نیک بخت شخص نے جو اس بڑے دیکھ کا کانٹریکٹ لیا تھا، اس نے کہا کہ تم خواجہ کے دربار میں ہو، تم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے. اس نے ہر ایک کو 1000 روپے دیے. بولے کہ لو پیسے لے کے جاؤ. یہی مظاہرہ ہم کو کرنا ہے. نوجوانوں، اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے تو خدا کی قسم کوئی بھوکا نہیں سوئے گا ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں. ہمارے پاس اگر کھانا ہوگا، اگر 2 نوالے ہوگا تو ہم 1 نوالا اس کو دیں گے اور 1 نوالا کھائیں گے. اگر ہمارے پاس چاول ہوگا، تیل ہوگا تو ہم تھوڑا غریبوں کو دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کوئی ہے، وہ انسان ہے. وہ انسان ہے، یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت العالمین ہے. اللہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے. آج ایک بہترین موقع ہے عالم اسلام کے سامنے کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دل کو جیتیں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم بھوکے نہیں رہیں گے، نہ ہمارے پڑوسی کو بھوکا رہنے دیں گے. اگر کوئی بچوں کی اسکول کی فیس کی کمی ہے تو جاؤ، کوشش کرو، اخلاص کے ساتھ کوشش کرو. نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ان نوجوانوں کی قابلیت پر، مجھے پورا بھروسہ ہے تمہاری جذبے پر، تمہاری ملی حمیت پر مجھے پورا فخر ہے. اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا، بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کسی کو بھوکا سونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے، تھکے تو نہیں نا آپ؟ موڈ میں ہے، مگر کل ذرا فجر کی نماز بھی پڑھنا جا کے صبح میں. کل نہیں، آج ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سب سن سنا کے واہ واہ کر کے چلے گئے. نماز فجر گول ہو گئی، بیٹا 10 بجے اٹھ کے بولا اماں کیا پکائے؟ پورا کھا کے جلوس میں جانے کا، اماں جلدی دے، کچھ تو بھی دے. فجر کو اٹھو میرے بھائی، فجر کو اٹھو، نمازوں کی پابندی کرو. اور سردیوں میں تو اور مزہ آتا ہے، سردیوں میں تو اور مزہ آتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اچانک مسلمان خواتین سے ہمدردی پیدا ہو گئی. اچانک
suddenly, shockingly, सरप्राइजिंगली अचानक बोल दिए, उत्तर प्रदेश की सरजमीन को गए और जाकर वहां पर अपने मुनफरिद अंदाज में अवाम से कहा कि भाइयों बहनों, क्या मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और जिस जगह पर तकरीर किया वजीर आजम ने, वहां पर सबने कहा मिलना चाहिए। तो फिर मुजफ्फरनगर के फसादात में जो 25 से जायद मुस्लिम खवातीन की डॉक्यूमेंटेड रेप हुआ, उसका क्या होगा? जिसने रेप किया वो डाइस पर बैठा हुआ है, जिस पर इल्जाम है, और आप कह रहे हैं कि तलाक के बारे में वजीर आजम तबसरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं शख्सी हमले करने का कायल नहीं हूं, मगर वो पुराना डायलॉग याद आ रहा है कि जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर मारा नहीं करते। आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो फिर ज़किया जाफरी से भी इंसाफ कर दीजिए ना। कौन रोकता है आपको? आज हिंदुस्तान के वजीर आजम इंसाफ की बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं, वजीर आजम हमको बताइए, आप भोपाल जेल से 8 मुसलमानों को मार दिया गया, ठीक है, उन पर यकीनन बड़े बड़े संगीन इल्जामात थे, मगर अजीबोगरीब बात यह है, अजीबोगरीब बात यह कि 8 के 8 कहते हैं कि 32 फीट की दीवार कूद कर गए। ये 32 फीट मेरे ख्याल से ये पोल के ऊपर ही होगा। अगर यहां से मैं नौजवानों को कहूंगा कि भाई आपको मैं कह रहा हूं चढ़ के कूद जाओ, तो आप बोलेंगे क्या दिमाग खराब हो गया आपका? हम आपकी तकरीर सुन के खुश होके जाने को आए, खुद जान देने को आए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी पार्टी बोलती है कि 32 फीट की दीवार चढ़े, कैसा चढ़े? तो बोले नहीं, वो बेडशीट डाल के चढ़े। मैं मुमताज खान साहब, पाशा कादरी साहब का तो और अजीम रिकॉर्ड है। हम सब लोग जेल में रह चुके हैं, हम सब लोग जेल में रह चुके हैं। हम तो जेल को बोलते हैं कि हमारा वो ससुराल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ही वाइफ है मगर 2 ससुराल है। ये यूनिक पोजीशन हमारा है। हिंदुस्तान के हर मुसलमान के 2 ससुराल होते, एक बिचारी बीवी का और दूसरा हजरत पुलिस का। क्योंकि हिंदुस्तान के जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। राज्यसभा में ये जवाब देते हुए मिनिस्टर ने इकरार किया कि सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। जब हम 32 फीट की दीवार बोले, बेडशीट एक ही बेडशीट मिलती जेल में। बोले कि नहीं, आप चढ़ गए, कैसा चढ़े? एक के ऊपर एक खड़े हो गए। मैं बोला ठीक है, 8वां चढ़ के कूद गया, 7वां क्या करना, 6वां क्या करना, 5वां क्या करना? तो मैंने पूरे कूद गया। बोला ठीक है, एक टीवी प्रोग्राम में था, बोला ठीक है, जिन्नात आकर मौकिला उठाकर उनको 32 फीट से नीचे उतार दिए। बोला कूदे तो नेक खराशने लगी। बोले नहीं, वो एक्सपर्ट है वो लोग। ठीक है, ये हो गया। मैं बोला फिर ये हाथ पे घड़ी, जूता, बेल्ट कहां से आया? तो टीवी प्रोग्राम में एक संघ परिवार के लोग ने कहा तुम दिए। मैं बोला मैं कैसा दूंगा? नहीं, तुम आतंकवादी है। मैं बोला वो नई बात कहां है, पुरानी बात हो गई वो। सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जब मैं पैदा हुआ था तो एक अल्लाह के वली हज़रत आगा दाऊद साहब फिरला को कहा कि जरा मेरे बच्चे के कान में अज़ान दे दीजिए। तो अल्लाह के वली ने मेरे कान में अज़ान दी। बाद में सालार ने मुझे गोद में लेकर दूसरी कान में कहा कि वक्त आएगा तुमको लोग टेररिस्ट कहेंगे, तुम डरना नहीं। अब जेल में जानते हैं कि आप घड़ी नहीं पहन सकते, बेल्ट नहीं लगा सकते, जूता नहीं पहन सकते। ये लोग ठीक है, अगर मैं दिया फर्ज करिए तो मैं गाड़ी देता ना उनको, गाड़ी देता कि बैठ गाड़ी में बैठ के भाग 300 किलोमीटर दूर।
مگر وہ 3-4 کلومیٹر ایک پہاڑ پہ جا کے پھنس گئے. ہندوستان کے وزیر اعظم کا اب بیان یہاں پر سنیے آپ کہ میں مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، وہ ٹی وی پر جو نظارے دکھائے جا رہے تھے کہ 8 لڑکے کھڑے ہیں اور پولیس والا وائرلیس سیٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں، تو دوسری طرف سے آواز آئی ٹپکا دو، لڑکا دو. پھر آواز آئی کہ 5 مر گئے تو کہا گیا 3 کو بھی مار دو. پھر وہ نظارہ ہم نے دیکھا کہ جسم پڑا ہوا ہے جس میں چند سانسیں باقی ہیں، تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مار گولی ابھی زندہ ہے. یہ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، اگر آپ مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہتی ہیں تو یہ ٹی وی پر نظارے ان بچوں کی جو مائیں دیکھ رہی ہوں گی ان پر کیا گزر رہی ہوگی، جو بہنیں کو دیکھ رہی ہوں گی ان پر کیا گزری ہوگی کہ میرے بھائی کو جو زندہ پکڑا جا سکتا تھا اس کو مار دیا گیا. اور انصاف ہمارے ملک کا یہ ہے ہندوستان کے وزیر اعظم. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی جیل سے ایک نامور دہشت گرد بھاگ کر دلی پہنچ گیا، اس کو ایک خراش نہیں آئی متروں، ایک خراش نہیں آئی اس کو. وہ ٹیررسٹ تھا، پنجاب کی جیل سے بھاگ کر دلی پہنچ گیا اور آپ اس کو داماد کی طرح گود میں اٹھا کر کورٹ میں لے کے چلے گئے. واہ رے آپ کا انصاف کہ ٹیررسٹ پنجاب کی جیل سے بھاگ کر دلی پہنچ جاتا ہے اور آپ اس کو اپنے داماد کی طرح ریشمی کپڑے پہنا کر کورٹ کے حوالے کرتے ہیں کہ جو بھاگا تھا بچہ اس کو واپس کر دیں. یہ آپ کا انصاف ہے کہ ہم کو زندہ پکڑ سکتے تھے مگر آپ نے گولی مار مار کر دنیا کے سامنے بتانے کی کوشش کی ٹیررسٹ تھے. ارے کورٹ کس لیے ہے؟ اور پھر آپ بار بار شریعت میں مداخلت کی بات. بتاؤ شریعت کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کیا جانتے ہیں آپ بتائیے. نہیں، وہ طلاق کا مسئلہ، ارے طلاق کا ریکارڈ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں ڈیورس طلاق اور ہندوؤں میں ہمارے پاس مسلمانوں میں کم ہے. ہندوؤں میں 0.76% ہے، مسلمانوں میں 0.05 ہے، 0.56 ہے. مگر ہمارے وزیر اعظم نہیں. ہندوستان میں 1 اور 10 سال کی بچیوں نے 10 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، وہ مسلمان نہیں تھے. وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے مگر طلاق کے بارے میں برابر بولیں گے کیونکہ ہماری شریعت میں مداخلت کی بات کرنا چاہتے ہیں. میں تو ان لوگوں سے بھی سوال کر رہا ہوں جو صوفی کانفرنس کیے تھے دلی میں. صوفی کانفرنس کرنے والوں، تمہاری زبانوں کا کیا سانپ سونگ گیا ہے؟ کیا تم مودی سے اتنا ڈرتے ہو؟ کیا تم بی جے پی سے اتنا ڈرتے ہو؟ صوفی کانفرنس کرنے والوں، تم کو تو کھل کر کہنا چاہیے تھا کہ ہم شریعت میں مداخلت کو قبول نہیں کریں گے. مگر نہیں، ڈر ڈر ڈر. کیا جواب دو گے؟ ارے مرنا تو سب کو ایک دن، کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب جائیں گے. زمین کی غذا انشاءاللہ سعود الدین اویسی بھی بنے گا، مگر جو زمین کی غذا بن کر جائے گا تو خبر میں جب پوچھیں گے بتاؤ تمہارا دین کیا تھا تو تم کیا متروں بولو گے؟ حشر کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہم اقتدار پر نہیں ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی بے بسی کے مظاہرے کریں کہ ایک ظالم کے ظلم کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے 2003 میں خلوت میدان میں جلسہ ہو رہا تھا، میلاد کمیٹی کا جلسہ ہو رہا تھا اور حضرت نورانی میاں قبلہ کے والد بزرگوار غزالی زماں مولانا ہاشمی میاں تشریف فرما تھے. تو حضرت تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو لوگوں نے کرسی پیش کی تھی.
حضرت نے کہا یہ کرسی اسد الدین اویسی کی، میری کرسی ایتل کرسی۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ میں نے کہا حضرت میرے کو دونوں بھی چاہیے، کرسی بھی چاہیے، ایتل کرسی بھی چاہیے۔ حضرت نے کہا لو دونوں دے رہا ہوں تم کو۔ اور غزالی زمان نے کہا تھا، وہ ان کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں کہ جب ایوان پارلیمنٹ میں جانا تو ضرور بے باک طریقے سے نمائندگی کرنا اور حق کو بیان کرنا، اور انشاءاللہ تعالی وہی کوشش ہم کرتے آ رہے ہیں۔ نہیں معلوم کتنی کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، مگر میرے بھائی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ شریعت ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہم سے چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے کیسے ہم نکاح کریں گے، یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے ہم کیسے طلاق دیں گے، یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے کہ حق وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہوگا، یہ لوگ ہم کو سکھائیں گے ہمارا دین۔ کٹھوٹے شریف کا آستانہ آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ مدرسے آباد ہے اور آباد رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یاد رکھو جو لوگ شریعت چھیننے کی بات کر رہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے انشاءاللہ، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یاد رکھو میں علی اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی شریعت پر چلیں گے چلیں گے چلیں گے، زندہ رہیں گے تو شریعت پر زندہ رہیں گے، اور مریں گے بھی تو شریعت پر مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے شریعت کو چھین نہیں سکے گی۔ قانون ہم کو بھی آتا ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا آستھا کی بنیاد پر، تو پھر میری شریعت کا معاملہ آیا تو پھر میری آستھا کہاں جائے گی؟ میری آستھا کہاں جائے گی پھر؟ کیا تمہاری آستھا ہے، میری آستھا نہیں ہے کیا؟ جب تم بول سکتے تو ہم بھی بہت بول سکتے، یاد رکھو۔ اور بولنے میں ہی بدنام ہیں ہم لوگ۔ جہاں کہیں جاتے، مہاراشٹر جاتے تو نوٹس دے دیتے، بلدیہ کا الیکشن ہو رہا یوت محل میں، لا کے نوٹس دے دیے۔ بولے کہ نہیں آپ، ملا کیا ہے بھائی؟ بولے نہیں یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا۔ بولا ٹھیک ہے بابا۔ پورا نوٹس پڑا مراٹھی میں، اور بولا یہ بولنا چاہ رہا تھا مگر نہیں بول سکتا، مگر بول رہا ہوں۔ نوٹس یہ بول رہی نہیں بولنا، مگر نہیں بولنا چاہ رہا تھا، بولا ہوں۔ آخری میں معلوم ہوا کہ جو نوٹس دیے انہوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں بولا معاف کرنا، دوا کے لیے پیسے نہیں دے سکتا، مترو چھین لیے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، اگر ہم اپنی زبانوں کو لگام لگا دیں گے، یقیناً حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہے، مگر کسی کے ڈر اور کسی کی طاقت کو دیکھ کر کیسے خاموش بیٹھ جائیں گے ہم؟ ان فقیروں کے آستانوں سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ ان فقیروں کے آستانوں سے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ پیغام ملتا ہے کہ انہوں نے پھٹے پرانے بوریوں پر بیٹھ کر اپنی فقیری میں شہنشاہت کی۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس وقت تک ان فقیروں کے آستانے آباد رہیں گے۔ ان فقیروں نے جو مدرسے شروع کیے وہ آباد رہیں گے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تو اپنے آپ کو نہیں معلوم کیا کیا بول جاتے ہیں۔ جب میں ٹی وی پر سنا میں فقیر ہوں تو بولا 15 لاکھ کا سود، وہ کہاں گیا؟ نہ 15 لاکھ آئے نہ کچھ آیا۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ 50 دن بول رہے نا، 50 دن کے ختم ہونے کے بعد کیا پیٹرول 30 روپے لیٹر ملے گا؟ کیا ڈیزل 35 روپے میں ملے گا؟ کیا بڑے کا گوشت 80 روپے کلو ملے گا؟ کیا چھوٹے کا گوشت 150 روپے میں آ جائے گا؟ کیا چاول 5 روپے میں باسمتی ملے گا؟ بتاؤ وزیر اعظم، آپ کے پاس کون سا جادو ہے؟ کیا بھانامتی آپ کے پاس؟ کون سا سفلی علم ہے آپ کے پاس
جو علم ہوگا یاد رکھو ہمارے پاس آیت الکرسی ہے. کیا ہوگا 50 دن کے بعد؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بننے کے 100 دن کے اندر قیمتوں میں کم کر دوں گا، کالا دھن لا لوں گا. نہ کالا دھن آیا، نہ 15 لاکھ آئے. نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، ہر سال 1 کروڑ نوکری نوجوانوں کو دوں گا. ارے تم نے اس سال 2015 میں صرف کتنے 5 لاکھ نوکریاں دیا. 2.5 کروڑ نوکریاں ملنا تھا مگر کچھ نہیں ملا، خالی بھاشن ملا، بھاشن ملا، بھاشن ملا. ہر جگہ جاتے کبھی ہنستے، کبھی رو دیتے، کبھی فقیر بولتے، کبھی بولتے کیش لیس اکانومی. کہیں کی کیش لیس اکانومی؟ پیسہ ہی نہیں ہے جیب میں تو کیش لیس ہی ہو گئے نا. تو پرائم منسٹر بول رہے کیش لیس، کیش لیس، کیش لیس. انٹرنیٹ سے کر لو، پی او ایس سے کر لو. ارے پرائم منسٹر بینک میں نوٹ ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، کہاں سے کیش لیس ہوگا؟ تو بول رہے پے ٹی ایم کرو. آپ کا پے ٹی ایم سے کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے پے ٹی ایم سے؟ کیوں پے ٹی ایم کروں؟ پے ٹی ایم کرنا، ارے میرے پیٹ میں پیسہ ہونا نا، میرا پیسہ میرے پیٹ کو آنا. تو بولنے پے ٹی ایم کرو، پے ٹی ایم کرو. یہ پے ٹی ایم کا کیا آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے؟ آپ کے ٹھیکہ لے کے رکھے. کیش لیس اکانومی، کیوں کیش لیس اکانومی؟ نہیں کریں گے کیش لیس اکانومی، میرا پیسہ دو. کریڈٹ کارڈ، کتنے کریڈٹ کارڈ ہیں ہندوستان میں؟ 2 کروڑ. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے پاس 1%، 2% بھی نہیں ہوں گے، دلتوں کے پاس نہیں ہوں گے. ہمارے مسلم علاقوں میں بینک نہیں کھولتے، بینک کھولتے تو ریڈ زون قرار دیتے، لون نہیں ملتا. اے ٹی ایم لگاتے تو اے ٹی ایم میں پیسہ نہیں آ رہا ہمارے علاقوں میں. نئے نئے علاقوں میں اے ٹی ایم میں پیسہ آتا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا. میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کردار اور اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو پیغام دو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب نمرود نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا تو اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کا خاتمہ کر دیا. فرعون نے سمجھا کہ میں طاقتور ہوں تو اللہ نے بتا دیا کہ پانی میں تجھے ختم کر دیا جائے گا. یزید نے کہا کہ میں طاقتور ہوں، نواسہ رسول نے شہادت دی اور کہا کہ نہیں، تو طاقتور نہیں، صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. آؤ نوجوانوں، ہمت سے کام لو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کچھ نہیں کر پا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو اب کچھ بھی. بولے کہ سیکورٹی کا کتنے اب تک 90 سپاہی، بہادر سپاہی مارے گئے. پاکستان سے دہشت گرد مارے گئے تو ان کے پاس 2000 کی نوٹ نکل گئی. اور کسی نے آج اچھا کہا میرے کو، اسد صاحب یہ 2000 کی نوٹ تاج محل ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، خالی جیب میں رکھ لو، اس کو خریدنے والا ہی نہیں ہے. اس کو تاج محل بنا کے رکھ دیا آپ نے. اور پھر ان کے ایک منتری بولتے ہیں کہ نسبندی بندی کر دینا. مودی کے کیبنٹ کے وزیر کہتے ہیں نسبندی بندی کر دو، نسبندی بندی کر دو. پھر آر ایس ایس کے چیف بولتے بچے پیدا کرو، بچے زیادہ پیدا کرو. اور آر ایس ایس کے ایک ڈاکٹر ہے، انہوں بولے میں مردانگی کی دوا بھی نکال رہا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ کی دوا خراب ہے یا استعمال کرنے والا خراب ہے؟ بتا دو میرے کو نہیں معلوم بھائی. یہ جو ہے سیریس کوشچن ہے. آپ لوگ ہنسیے مت، سیریس کوشچن ہے. دوا کامیاب ہے یا استعمال کرنے والا ناکام ہے؟ پھر آپ کیوں بول دیے نسبندی بندی کر دو؟ یعنی ہر چیز میں آپ ناکام ثابت ہو رہے. نوکریاں نہیں مل رہی، ناکام. دہشت گرد گھس جا رہے، آپ ناکام. پیسہ بلیک منی بولے 12.5 لاکھ کروڑ روپے آ گئے. ارے کیسا یہ حکومت ہے
کہ 2.5 سال کے بعد اتنی زبردست بارش ہوئی، فصل کھڑی ہوئی ہے، شادیوں کا سیزن ہے، مگر متروں بولے نہیں، بربادی کے دن آئیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں۔ ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی بولنا چاہ رہے کہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ آ گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ قریب 33% تلنگانہ میں مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے نہیں۔ تو اس لیے حکومت نے جو اسکول کھولے ہیں ریزیڈنشل اسکول، یقیناً بہت اچھا اقدام ہے، مگر اور اسکول کھولنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا حکومت کی ملازمتوں میں صرف 7% تناسب اور تلنگانہ میں 13% مسلمان ہیں۔ اس کو بڑھانا چاہیے، بڑھنا چاہیے، اور ہر کام اور اقدام کے لیے مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ میرے بھائی متحد رہیے، اپنی جماعت سے وابستہ رہیے، اپنے علماء کرام کے لیے دعا فرمائیے، اور خاص طور سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو متحد رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری صفوں میں انتشار کو پیدا ہونے نہ دے، اللہ سبحانہ و تعالی دشمن کی سازش کو ناکام کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک میں امن کو قائم کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کے غریبوں کی مدد کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں جو ہندوستان کے غریب مظلوم پریشان ہے، رب العالمین تمام خزانوں کا مالک تو ہے، تو ہم غریبوں کی مسکینوں کی مدد فرما دے اور ظالموں کے اقتدار سے چھٹکارا دلا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔